جوڑ رہے ہو، رام کا نام جوڑ رہے ہو، پتہ ہے یہ رام کون تھا؟ یہ رام وہ تھا جس نے اپنے بھائی کے لیے، چھوٹے بھائی کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا اور بنواس لے لیا۔ اگر تم رام کے نام لیوا ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے مسجد نہیں چھوڑ سکتے؟ تو پھر رام مندر کا جھگڑا کیوں کھڑا کرتے ہو؟ چھوڑ کے اپنے محل کو محلے، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا، تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. خطا کار سے در گزر کرنے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ آپ لوگ سو چکے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں جلدی سے آپ کو سلا دوں، تھوڑا سا آپ کا وقت قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں جاگیں گے تو میں جنازہ پڑھ کر کے چلا جاؤں گا، اگر جاگیں گے تو دعا کر کے جاؤں گا۔ آپ رہیے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ بیداری کے ساتھ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تھوڑا سا جلسہ آپ کا بچا کچا ہے، وہ ہمارے حصے میں ہے. اگر آپ ساتھ دیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اخیر وقت میں خدا آسمان پر آ چکا ہے. یہ جلسہ اگر قبول ہوا تو ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. میں آپ کے دل و دماغ کو اندر سے ٹٹولنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں آپ لوگ دل و دماغ سے مکمل تیار ہیں یا نہیں. جلسے والے نے غلطی کی کہ آپ کا پیٹ بھر دیا، اس کے بعد سے آپ سنا شروع کر دیا. آپ کا پیٹ خالی رکھا تو آپ فجر تک ساتھ دیتے. غلطی ہوئی ہے لیکن آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. آپ کو خالی پیٹ بٹھایا جائے گا انشاءاللہ. بڑی تیزی کے ساتھ میں نمونہ کو لے کر کے جا رہا ہوں. بہت دھیان سے آپ لوگ سننے کے لیے جا رہے ہیں اور میں سوال سے اپنے جلسے کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے، بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس میں آدمی دوسرے کی شرکت کو قبول نہیں کرتا، دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا؟ وہ کون سی مخلوق ہے، کون سی چیز ہے کہ آدمی اس میں دوسرے کے حصے کو، دوسرے کی شرکت کو قبول نہیں کرتا؟ یہ میرا پہلا سوال. دوسرا سوال آپ سے ہے کہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جس کو آدمی قیمت میں کسی کو دے نہیں سکتا، قیمت لے کر کے دے نہیں سکتا، فری اور مفت بھی نہیں دے سکتا، اور اس کو اگر دیتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی بیوی دوسرے کا حوالے کرے. یہ کون سی جگہ ہے؟ تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تیسرا اور آخری سوال ہے، مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ مسلمان ہے، مسجد آباد ہے لیکن سجدے سے آباد نہیں ہے. مسجد در و دیوار سے آباد ہے، سجدے سے آباد نہیں ہے. مسلمان دور ہے، 3 وقت نماز پڑھتا ہفتے میں، سال میں اور مرنے کے بعد، باقی چھٹی ہے. ایسا کیوں ہے؟ تینوں سوال کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک بار بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میرا پہلا سوال تھا کہ بتائیے وہ کون سی مخلوق ہے کہ اس میں آدمی دوسرے کی شرکت کو، دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا؟ باپ بیٹے کے نسب میں دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا. ایک بچے کا باپ ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہو سکتا. بیوی ہے تو اس میں آدمی دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا. خدا کی خدائی ہے، وہ اس میں دوسرے کے حصے کو قبول نہیں کرتا. میرا دوسرا سوال آپ سے تھا کہ آدمی مفت میں وہ چیز نہیں دے سکتا، قیمت لے کر کے بھی نہیں دے سکتا. دینا ایسا ہی جیسے اپنی بیوی دوسرے کو حوالے کرنا. اللہ کا گھر مسجد ہے، وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. کوئی مفت میں بھی نہیں دے سکتا، قیمت لے کر کے بھی نہیں دے سکتا. اس کا تبادلہ ایسا ہی ہے جیسے اپنی جوڑی دوسرے کا حوالے کرنا. تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا کہ بتائیے مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مسلمان نماز سے دور کیوں ہے؟ جواب نہیں آیا. مسلمانوں کے دل سے خوف خدا نکل گیا، اس لیے نماز پہاڑ کی طرح بھاری معلوم ہو رہی ہے. چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں، چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں، چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں. واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، واہ کیا جوش، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں. نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم، نام اللہ وہ رسول اب تو میں سنتا ہوں کم. پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں. آپ کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کے موڈ کو ٹٹولنے کے لیے میں پہلا نمونہ اس حوالے سے دینے کے لیے آپ کو جا رہا ہوں. ہم زبان کے دشمن نہیں ہیں، چاہے وہ اردو ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے سنسکرت ہو، چاہے فارسی ہو. ہم لوگ زبان کے دشمن نہیں ہیں، زبان کو حاصل کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں. یہ نمونہ میں آپ کو اس لیے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی بیداری ہو، بیداری کے ماحول میں پیغام کی حفاظت ہو. چکی چل رہی تھی، باپ رو رہا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے. باپ نے بیٹے سے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال. یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. آپ کے رونے کی وجہ ہے، ہمارے ہنسنے کی بھی وجہ ہے. آپ پہلے رونے کی وجہ بتاؤ، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا جب چکی چل رہی تھی، منہ میں دانا آ رہا تھا، آٹا بن رہا تھا،
تو مجھے اپنی موت یاد آ گئی. یہ دنیا بھی چکی ہے, اس کے 2 پارٹ آسمان اور زمین ہے, اور دانے کی جگہ انسان ہے, یہ بھی مر کر کے مٹی بن جائے گا. اس خیال سے مجھے رونا آ گیا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ نے چکی کو دیکھا, چکی کے قلے کو نہیں دیکھا. جو دانہ قلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا. جو خدا کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی برباد نہیں ہوتا, وہاں بھی برباد نہیں ہوتا. چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے, چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے. 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچان کوئی, ثابت بچان کوئی. چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھائے, کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے, وہ بال بال بچ جائے. امیر خسرو جا رہے تھے, کنویں سے 4 لڑکی پانی بھر رہی تھی. امیر خسرو نے کہا کہ بیٹی پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا دو. تو لڑکیوں نے کہا کہ آپ شاعر آدمی ہیں, فری میں آپ کو ہم پانی نہیں پلا سکتے, پہلے آپ شعر پڑھیے اس کے بعد پانی پلاتی ہیں. امیر خسرو نے کہا فرمائش بتاؤ. تو پہلی لڑکی نے کہا مجھے کھیر کھانا پسند ہے, کھیر پر مصرع کر دیجیے. دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے, کپڑا بنتی ہے, چرخہ پر مصرع کر دیجیے. تیسری لڑکی نے کہا میرا باپ ڈھول بجاتا ہے محرم کا اور گھر چلاتا ہے, محرم کے ڈھول پر مصرع کر دیجیے. چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے, رات بھر جاگتا ہے, گھر کی حفاظت کرتا ہے, اس پر مصرع کر دیجیے. امیر خسرو نے چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو 2 مصرے میں پیش کیا. کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلائے, کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلائے. آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا, لا پانی پلا. یہ لطیفہ کا لطیفہ ہے اور نصیحت کا نمونہ بھی نمونہ ہے. دھیان دیجئے گا, امیر خسرو نے کھیر کہا, چرخہ کہا, کتا کہا, ڈھول کہا. مطلب کیا ہوا؟ امیر خسرو کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح کھیر پکانے میں محنت کرنی پڑتی ہے, اسی طرح خدا کی محبت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. امیر خسرو کا کہنا ہے کہ جس طرح چرخہ چلتا ہے تو کپڑا بنا جاتا ہے, جب دل کا چرخہ چلتا ہے تب اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے. امیر خسرو کا کہنا ہے کہ نفس انسان کا کتا ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے, اس کو تابع کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ نفس انسان کو کتا بنا دیتا ہے. نفس کو قابو میں کرنا ہے, نفس کے تابع نہیں ہونا ہے. امیر خسرو کا کہنا ہے کہ جب آدمی کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو وہ ڈھول کا پول ہوتا ہے, اوپر سے پھیٹ پھاٹ, نیچے سے مقامہ گھاٹ. کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلائے, آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول. ایک مجاور کو بلایا فاتحہ کے لیے, بڑھیا نے مجاور کو بلایا فاتحہ کے لیے. کھیر بڑی پیاری تھی, مجاور ساری کھیر کھا گئے, پلیٹ کو چاٹنے لگے. تو بڑھیا کو غصہ آیا, کہا کہ اب کیا کر رہے ہو میرے واسطے, تو کھیر چھوڑی نہیں, ساری کھیر کھا گئے. تو کہا کہ مدینہ صاف کر رہا ہوں. بڑھیا کو اور غصہ آیا, جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ یہ مکہ ہے, اس کو بھی صاف کر کے چلے جائیں. منطق سے نکلنا چاہتے تھے, بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا. جب ہانڈی کی کھیر کو صاف کر گئے تو بڑھیا نے کہا کہ کتنا بے شرم آدمی ہے, ہانڈی کی کھیر کو بھی نہیں چھوڑا. تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا, کہا جب مدینہ صاف کر ہی دیا, مکہ صاف کر ہی دیا, تو یہ حجر اسود ہے, اس کو بھی چاٹ کر کے چلے. ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں, ملے جو دودھ میں چاول, ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں. جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں, جو ساری کھیر کھا جائے. ایک جگہ اتر دیناج پور میں جلسہ ہو رہا تھا, 2 پیروں کا اجتماع تھا. پہلے پیر میں مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم تھے. یہ دبلے پتلے پیر تھے, سر پہ امامہ نہیں تھا, اور پیٹ کوٹھی نہیں, پیٹ انڈیا گیٹ نہیں. ان کا بیان ہو گیا, مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم چلے گئے. اب جعلی پیر کی باری آئی, جس کے سر پہ امامہ بڑا بھاری تھا, اور پیٹ کیا, یہ پیٹ کوٹھی معلوم ہو رہا تھا. غلام ربانی قاصر صاحب اس وقت حیات سے تھے, ان کو شعر پڑھنا تھا.
تو انہوں نے ایک جوان کو تیار کیا، تم موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہاں رہو، میں جوتا چپل بھی چھوڑ کر کے موٹر سائیکل پر بیٹھوں گا، تھوڑی دیر میں ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بعد میں سمجھ میں آئے گا، جب تک تو میں کشن گنج پاس کر دوں گا۔ تو قاصر صاحب نے شعر نہیں شراب کرنا شروع کیا۔ انہوں نے پہلا مصرع پڑھا، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے۔ ادھر سے سبحان اللہ، ادھر سے سبحان اللہ، ادھر سے سبحان اللہ، خوب داد مل رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا مصرع کہا، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے۔ کتاب الازکیہ کے حوالے سے میں شعر سناتا ہوں، اس کے بعد اصل مقصد پر میں آ رہا ہوں۔ میں آپ کو ہنسانے میں رہ جاؤں تو آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ میں اس لیے تاکہ آپ تیار ہو جائیں۔ بس آخری مصرع آ رہا کتاب الازکیہ کے حوالے سے۔ ہارون رشید کا دربار تھا، دو لڑکی آئی ہیں، ایک کالی ہے گوری ہے۔ دونوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمیں نوکری دو۔ کالی نے کہا کہ مجھے نوکری دو، گوری نے کہا مجھے نوکری دو۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ایک ہی کو نوکری دے سکتا ہوں، دونوں کو نوکری نہیں دے سکتا۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا میں صورت والی ہوں، میں گوری ہوں، صورت والی ہوں، مجھے نوکری دے دو۔ تو کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں، مجھے دے دو۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ ایک کو نوکری دوں گا، دوسرے کو نوکری نہیں دوں گا، دوسری کو تو یہ مایوس ہو جائے گی۔ تو کہا گوری سے تو ثابت کر دے کہ تو فضیلت رکھتی ہے کالی پر، تیرے پاس صورت ہے، اس کے پاس سیرت ہے، تو اس پر فضیلت رکھتی ہے، اگر اس کو ثابت کر دے گی تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا۔ تو گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت ایک طرف موتی ہے، موتی گورا ہوتا ہے، کوئلہ کالا ہوتا ہے، کوئلے پر موتی کو فضیلت ہے۔ ایک طرف جنت میں جانے والے لوگ ہیں، چہرہ گورا ہوگا، ایک طرف جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے، چہرہ کالا ہوگا۔ جہنمیوں پر جنتیوں کو فضیلت ہے، اسی طرح میں گوری ہوں، مجھے فضیلت ہے۔ اب جھٹ سے کالی نے کہا ہے مشک نافہ کالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت ایک طرف مشک ہے، دوسری طرف روئی ہے، روئی پر مشک کو فضیلت ہے، اور مشک کا رنگ کالا ہوتا ہے، گورا نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت آنکھ میں دو حصے ہیں، ایک سفید والا حصہ ہے، ایک کالا والا حصہ ہے، روشنی کالے والے حصے میں ہوتی ہے، سفید والے حصے میں نہیں ہوتی۔ جیسے اس کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے۔ اب وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حضور عورتوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی، تو اس نے جھٹ سے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے، تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ جھٹ سے گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا۔ جھٹ سے کالی نے کہا اور زلف ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ اب وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے، عورتوں کا رگڑا چل رہا ہے۔ تو گوری نے جھٹ سے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بادشاہ سلامت تھوڑا صبر کیجئے، جھگڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا۔ یہاں سے جھگڑا ختم ہو گیا، رگڑا ختم ہو گیا، مشاعرہ چل رہا ہے۔ تو بڑے پیار سے گوری نے بادشاہ کو مخاطب کیا ہے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے
سارے سفید سارے. بادشاہ سلامت سر کو اٹھائیے, سورج کو دیکھیے, ستارے کو دیکھیے. سورج بھی گورا ہوتا ہے, ستارے بھی گورے ہوتے ہیں. میں گوری ہوں, جیسے سورج کو فضیلت ہے اسی طرح مجھے فضیلت ہے. تو جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا, ہے آپ عقل والے, کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے. اب بادشاہ نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت ان دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے, بے شعور ہے. حسن معاشرت میں, حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے, اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے, بے شک قصور ہے. بس آخری مصرع سنا رہا ہوں, اس کے بعد میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ تیار نہیں؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. دیکھیے مکمل رونگ جا رہے ہیں. تیار نہیں ہے ہاتھ اٹھا دیا, مکمل رونگ جا رہے ہیں. ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ تیار ہے؟ انشاءاللہ تیار ہے. ابھی 12 ربیع الاول کا جلوس نکلا, لوگوں نے کیک کاٹے. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. میں اپنا احتجاج درج کرتا ہوں, یہ 2 مصرے پڑھتا ہوں. ایک کنکٹا شاعر شعر آیا پڑھنے کے لیے, مشاعرے کی مجلس تھی, مشاعرہ چل رہا تھا. ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے آیا. اس نے شعر پڑھا, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے بھی نوٹ کی بارش ہو رہی ہے, ادھر سے بھی نوٹ کی بارش ہو رہی ہے. جب نوٹ کی بارش کو دیکھ رہا تو دوسرا مصرع نہیں پڑھ رہا ہے, اسی کو سکرر, چہار کرر, پنج کرر, شش کرر کر رہا ہے. سنتے سنتے بیچ کا ایک آدمی پک گیا. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ شاعر صاحب آپ دوسرا مصرع بھول گئے ہیں, ہم جا کر کے میں مصرے کا جوڑا لگا دوں. تو کنکٹے آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے. اس نے سوچا کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا, کتنی اچھی کمائی ہو رہی تھی, کمائی پر کمائی ہو رہی تھی, یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اس نے کہا میں اپنا مصرع تو بھول گیا ہوں, آپ ہی آ کر کے میرے مصرے کا جوڑا لگا دیجیے. یہ سوچ رہے تھے کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, وہ شاعر ہی نہیں تھا, شاعر کا باپ تھا. وہ بیچ سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے کان کٹے ہوئے ہیں, میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا لیکن آپ برا نہیں مانیں گے. اب اس میں برا ماننے کی بات کیا ہے, آپ میرے مصرے کا جوڑا لگائیں گے, یہ تعریف کی بات ہے. کہ آپ پہلے اپنا مصرع پڑھیے, میں مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول. میرا بڑا پیارا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. پہلا نمونہ, آپ اپنے دل سے اس احساس کو نکال دیجئے, یہ ملک ہمارا تھا اب نہیں ہے, آئندہ کیا ہوگا. اپنے دل میں یہ عقیدہ اور یقین داخل کیجئے, یہ ملک کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہے, اور قیامت کی صبح تک یہ ملک ہمارا رہے گا انشاءاللہ. 4 اعتبار سے یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. 4 اعتبار سے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 4 اعتبار سے یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. صرف مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان پیدا ہوا ہے آدم اور حوا کی اولاد ہے. صرف مسلمان کا عقیدہ ہے, صرف مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان کس کی اولاد ہے, آدم اور حوا کی اولاد ہے. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے سبحۃ المرجان, ایک کتاب ہے اس کا نام بائبل ہے. 3 کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کو ٹھکانہ دیا, پیدا کیا, اور جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو کہاں اتارا, وہ کوئی اور زمین نہیں تھی, یہ ہندوستان کی زمین تھی. آدم جنت سے اس ہندوستان میں آئے, ان کی اولاد ہم آدم سے آباد ہیں. یہ ملک کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہے اور قیامت تک ہمارا ہے.
مسلمانوں کا صرف عقیدہ ہے 1,24,000 پیغمبر آئے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان کا صرف عقیدہ ہے 2,24,000 پیغمبر آئے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور سارے پیغمبر کو کون سا دین اللہ نے عطا کیا؟ دین اسلام عطا کیا۔ آدم جو جنت سے دین لے کر کے آئے وہ کون سا دین تھا؟ دین اسلام تھا۔ مذہب کے اعتبار سے بھی کل بھی ہم ہندوستانی تھے، آج بھی ہندوستانی ہیں اور قیامت تک ہندوستانی رہیں گے۔ صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے منہا خلقناکم، صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے وفیہا نعیدکم، صرف مسلمانوں کا عقیدہ ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم مرتے ہیں تو اسی مٹی میں، اور جب حساب کتاب کے لیے اٹھیں گے تو اسی مٹی سے۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، ہم مرتے ہیں ہندوستان میں، ہماری قبر ہوتی ہے ہندوستان میں، جب قیامت قائم ہوگی حساب کتاب کے لیے اللہ اٹھائے گا تو جو ہندوستان میں مرا ہے وہ کہاں سے اٹھے گا؟ ہندوستان سے اٹھے گا۔ جینے میں یہ ملک ہمارا ہے، مرنے میں یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی اب گردن ہماری کٹی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ انشاءاللہ دل سے احساس کمتری کو نکالیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ ڈرنا نہیں ہے کہ پتہ نہیں رائٹ جا رہا ہے یا رونگ جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے بابری مسجد کو کیوں کھو دیا؟ میں صرف آپ کا خلاصہ سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان دیجئے گا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے بابری مسجد کیوں نکل گئی؟ 3 وجہ سے۔ انگریزوں کی انگریزی کی وجہ سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی کی وجہ سے، مسلمان کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے۔ 3 وجہ سے ہماری مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ مسلمانوں نے کوتاہی کی، اس کوتاہی کا نتیجہ ہوا سامنے صلہ ملا۔ فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی نے کام کیا، انگریزوں کی انگریزی نے کام کیا۔ 2 انگریز کا نام یاد رکھیے۔ ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا جوزف ٹفن تھلر۔ اس نے 1788 میں کہا وہ جگہ جہاں مسجد ہے یہاں رام جی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا آدمی تھا۔ 1788 میں جوزف ٹفن تھلر نے سب سے پہلا شوشہ چھوڑا، ہندو مسلمان کو بلی بناؤ، بندر بن کر کے حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس نے پہلا شوشہ چھوڑا۔ شوشہ کیا تھا؟ جس جگہ مسجد ہے وہاں رام پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہیں۔ دھیان دیجئے گا۔ دوسرے نمونے کو دھیان میں رکھیے۔ ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا کنگھم۔ اس نے 1857 کے بعد کیا لکھا کہ بابر نے مندر کو توڑا، مندر توڑ کر کے مسجد بنائی، اور جس وقت مندر کو توڑا جا رہا تھا مسجد بنائی جا رہی تھی، 1,74,000 ہندوؤں کو قتل کیا اور اس کے خون کو بابری مسجد کے مٹی گارے میں ملایا۔ مسٹر شیر سنگھ کہتے ہیں او حرام زادے، او اپنے باپ کی اولاد جو نہیں ہے اس کے حوالے سے ایسا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ 1857 سے پہلے فیض آباد اور ایودھیا کی آبادی 3-4 لاکھ کی ہے؟ جھوٹ بولنا تمہارا مقصد ہی ہے ہندو مسلمان کو بانٹو اور حکومت کرو۔ ہندو مسلمان کل بھی بلی بنے تھے اور یہ کل بھی بندر تھا، اس ملک سے چلا گیا پھر بھی بندر بن کر کے بلی بنا رہا ہے۔ 1785 میں ایودھیا کے پنڈتوں نے کہا کہ بابر نے اس مندر کو توڑا، کبھی کہا اورنگزیب نے توڑا، کبھی کہا کہ اورنگزیب نے مسلمانوں نے مندر کی زمین کو غصب کر لیا۔ 1975 میں ایس پی گپتا نے کہا وہاں مندر تھا، 84 کھمبے تھے، سب کو توپ سے اڑا دیا، صرف 14 باقی رہ گئے، صرف 14 باقی رہ گئے۔ مسلمانوں 3 لوگوں نے مسجد کو توڑا اور 3 وجہ سے مسجد چلی گئی، اور مسلمان مسجد کو گنوا بیٹھے۔
اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے میں جائزہ لینے کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1785 میں یہ شوشہ چلا تھا، 3 بار بابری مسجد پر حملے ہوئے، 1949 میں مورتی رکھی گئی، 1986 میں مسجد کا تالا کھولا گیا، 1989 میں پوجا پاٹ کی اجازت دے دی گئی، 1992 میں مسجد کو توڑ دیا گیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، 1785 میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ یہ مندر تھا، اس کو توڑ کر کے مسجد بنایا گیا، اور یہ مسجد مندر پر ہے۔ یہ مسئلہ 1785 میں کھڑا ہوا تھا، مسلمان سو رہا تھا۔ مسلمان کب جاگتا ہے؟ 1986 میں۔ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کب بنتی ہے؟ 1986 میں۔ قاعدہ ہے سونے گھر میں بکری سواسی، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ کیسی ترقی کیسا میل، ہم سے سن لو اس کا کھیل، ہم سے سن لو اس کا کھیل۔ کیسی ترقی کیسا میل، ہم سے سن لو اس کا کھیل۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، فیلن 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 فیل، فیلن 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 فیل۔ بہت دھیان دیجیے گا، کچھ غیر مسلموں کو آپ یاد رکھیے، ان کے واسطے دل سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اس نمونے کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ ایک نام یاد رکھیے، خشونت سنگھ۔ انہوں نے کہا کہ جس رات مسجد کو توڑا گیا، اس رات بہت سارے غیر مسلموں کے گھر چولہا تک نہیں جلا، اس غم میں اللہ کا گھر توڑ دیا گیا۔ ایسے غیر مسلم کو یاد رکھیے۔ دوسرا ایک غیر مسلم کملا پتی ترپاٹھی، مسجد کے ٹوٹنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ ہاتھ جوڑ کر کے وہ کہتے تھے، لوگوں یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، مندر بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، اسے مت توڑنا۔ اگر توڑنے کے لیے پھاوڑا چلاؤ گے تو مسجد پر نہیں میرے سر پر چلے گا۔ ایسے لوگوں کو یاد کیجئے، ان کی نسلوں کے واسطے دعا کیجئے، اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ تیسرا نام یاد رکھیے، مرارجی بھائی دیسائی۔ مرارجی بھائی دیسائی سومناتھ کے ٹرسٹی تھے، سومناتھ مندر چلاتے تھے۔ سومناتھ کے بغل میں چھوٹی سی مسجد تھی، ویران تھی، آزان بھی نہیں ہوتی تھی، نماز بھی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے مسلمان سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مسلمانوں، مجھے ایک مؤذن دے دو، میں پیسہ دوں گا، مجھے ایک امام دے دو، میں پیسہ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مندر آباد ہے اسی طرح اللہ کا گھر آزان سے اور نماز سے آباد ہو۔ آخری مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں، آخری مثال، اکشے برہمچاری، غیر مسلم ہے، دعا کیجیے اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ تم مندر کا جھگڑا کھڑا کر رہے ہو، مسجد کا جھگڑا کھڑا کر رہے ہو، اور مندر کے ساتھ کس کا نام لگا رہے ہو؟ رام کا نام جوڑ رہے ہو، رام کا نام جوڑ رہے ہو۔ پتہ ہے یہ رام کون تھا؟ یہ رام وہ تھا جس نے اپنے بھائی کے لیے، چھوٹے بھائی کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا اور بنواس لے لیا۔ اگر تم رام کے نام لیوا ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے مسجد نہیں چھوڑ سکتے؟ تو پھر رام مندر کا جھگڑا کیوں کھڑا کرتے ہو؟ چھوڑ کے اپنے محل کو محلے، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے۔ یہی رام کے لیک کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ بس ایک مثال پر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ مکمل ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تاریخ ہند۔ بابر بادشاہ نے اپنے بیٹے ہمایوں کو نصیحت کیا، کہا کہ بیٹا اگر کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو، اس ہندوستان میں کامیاب بادشاہ بننا چاہتے ہو تو میری نصیحت کو کان کھول کر کے سنو۔ تمہارا مذہب اسلام ضرور ہے لیکن تم دوسرے دھرم کا بھی احترام کرنا، اگر احترام نہیں کرو گے تو تم سے ظلم ہوگا، انصاف نہیں ہوگا۔ پہلی نصیحت کیا، اور دوسری نصیحت کیا کہ بیٹے گائے کو ذبح مت کرنا، گائے کشی مت کرنا، یہ ہندوستان ہے،
یہاں کے ہندو گائے کو ماتا کہتے ہیں، گائے کو ذبح مت کرنا، اگر تم گائے کو ذبح کرو گے ان کے دل میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی، گائے کی ذبح چھوڑ دو گے ان کے دل میں تمہاری جگہ ہوگی۔ تیسری نصیحت بابر نے کیا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا مندر کو مت توڑنا، مندر توڑنے کی بات تو دور کی ہے، مندر کی طرف آنکھ بھی مت اٹھانا، اس کی بے ادبی مت کرنا، ورنہ ان سے غیر مسلموں سے تمہارا دوستانہ تعلق نہیں رہے گا۔ آخری نصیحت باپ نے بیٹے کو کیا ہے کہ بیٹا اسلام پھیلانا، لیکن اسلام ظلم و ستم کی تلوار سے نہیں، لطف و احسان کی تلوار سے پھیلانا۔ کیسی مسجد کیسا مندر یہ تو سیاسی چالیں ہیں، جسم بھیڑیوں کے ہیں لیکن منہ پر بھیڑ کی کھالیں ہیں، آم کی لکڑی بیچ رہے ہیں پنڈت جی اب چندن میں، پنڈت جی اب چندن میں، چاہے ہو گجرات کے شعلے چاہے بمبئی کے فتنے، سب کو ہے معلوم کہ نیتا جی ہیں شبھ چنتک کتنے، اور ہندوستان میں آگ لگی ہے نیتا جی ہیں لندن میں، نیتا جی ہیں لندن میں۔ بہت دھیان سے سنیے گا، یہ میرا دوسرا نمونہ ہے، آدھا بیان میں نکال چکا ہوں، تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو وہ بھی نکل جائے گا۔ ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ نماز سے سجدے سے مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ کی ضمانت ہوگی، اس گھر کی حفاظت ہوگی، اور مسجد آباد ہوگی ہم آباد ہوں گے، مسجد ویران ہوگی اللہ ہمیں ویران کر دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، حدیث کہتی ہے مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہوا؟ مسجد کا پڑوسی ہے، کان میں مسجد کی آذان آ رہی ہے، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے گھر میں نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ گھر میں پڑھ لے گا مسجد کا پڑوسی، مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی۔ اگر مسجد کا پڑوسی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے گا تب ادا بھی ہوگی قبول بھی ہوگی۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے عشاء کی نماز جو نہیں پڑھتا، فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تیسری حدیث آ رہی ہے آدمی نماز چھوڑے کافر ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ادا بھی نہیں کرتا، قضا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، مسلمان نہیں رہتا، دوبارہ اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ چوتھا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، خدا کس سے محبت کرتا؟ جو فرض نماز پڑھتا ہے۔ خدا کس سے محبت کرتا؟ جو نفل نماز پڑھتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ نبی کی پسند پر جینا ہے انشاءاللہ، نبی کی پسند پر مرنا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جبریل آئے خدا کا پیغام لے کر کے نبی کی خدمت میں۔ خدا کو تین چیزیں پسند ہے، دھیان دیجیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ مطالعہ گزر رہا ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ حوصلہ ہار کر کے جلسہ کو میلاد بنا دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے جلسہ ہے۔ ایسے وقت میں جب ساری دنیا خراٹے لے رہی ہے، گلستاں قبرستان بن چکا ہے، اللہ کا شکر ہے جلسہ ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت دے، روزی میں بھی برکت دے، دل کی مراد اللہ آپ کی پوری فرمائے۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں نبی کی پسند پر جینا ہے۔ جبریل آئے، خدا کا پیغام سنایا کہ خدا کو تین چیزیں پسند ہے، بندے کا صبر پسند ہے، بندے کا فاقہ پسند ہے، بندے کی قربانی پسند ہے۔ جبریل نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھا، مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، میں آپ پر پیسہ خرچ کرتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، بہت اچھا، مبارک ہو۔ وہ بیٹھے حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، پرانا کپڑا پہنتا ہوں، خود نیکی کرتا ہوں اور دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہوں، خود برائی نہیں کرتا، دوسرے کو برائی چھوڑنے کی ہدایت کرتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، بہت اچھا، اللہ مبارک فرمائے۔ وہ بیٹھے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ مجھے پسند ہے۔ دعا دی کہ مبارک ہو۔ بیٹھ کے حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، گرمی کا روزہ رکھنا، مہمان کی خدمت کرنا اور دشمن سے مقابلہ کرنا، یا جان لینا یا جان دینا۔ مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے، مارا تو غازی مرا تو شہید۔
اللہ کے رسول نے دعا لی، بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے سب کی پسند سننے کے بعد کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے، نماز پسند ہے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو سسور آ کر کے پڑھے گا۔ مسجدیں آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے۔ ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی، یاد رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ سب نہ ہاتھ اٹھا۔ ایک آدمی کا بیل مسجد آ گیا، سارے مقتدی کھڑے ہو گئے، یہ کس کا بیل ہے؟ بیل کو باندھ کر کے نہیں رکھتا، تو بیل والا سامنے آیا، اس نے کہا کہ وہ تو بیل بے وقوف تھا کہ مسجد چلا گیا، مجھے آج تک آپ نے مسجد میں دیکھا ہے؟ صبح کا وقت تھا، مرغا اذان دے رہا تھا، لومڑی آ گئی اور مرغے سے کہا کہ او مؤذن صاحب، اذان تو آپ دے چکے ہیں، نیچے آئیے نماز بھی پڑھ لیں۔ مرغا سوچا کہ اللہ الصمد، یہ لگتا ہے کہ کھگڑیا کا گیدڑ ہے، یہ کہیں اور کا گیدڑ نہیں ہے، یہ تو بہت ہوشیار ہے، میں جیسے نیچے آؤں گا یہ مجھے چٹ کر جائے۔ تو مرغا بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ میں تو مؤذن ہوں، امام نہیں ہوں، آپ بتائیے کہ آپ امام ہیں یا مقتدی ہیں؟ کہا میں مقتدی ہوں، امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ گیدڑ نے سوچا کہ یہ بھی بڑا ہوشیار ہے، میں تو اس کو ہاف پاگل سمجھتا تھا، لیکن پھول پاگل میں ہوں، ہاف پاگل یہ۔ تھوڑی دیر میں شیر آ گیا، مرغا کو معلوم تھا کہ شیر مرغا کو کھاتا نہیں ہے، اس نے جم کر کے شیر کی پیٹھ پر جگہ لے لی۔ اب گیدڑ جب بھاگنے لگا تو مرغا نے کہا کہ او مقتدی صاحب، او مقتدی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ امام تو آ گئے۔ اس نے کیا کہا؟ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، آنکھ کر ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا۔ انشاءاللہ اپنی مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے، جب یہ گھر آباد ہوگا اللہ ہمیں آباد رکھے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس ایک بات آپ سے کہوں گا، اپنی جگہ لے لوں گا، یہ میرا آخری پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسہ کی سرپرستی آپ کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اندلس کی تاریخ ہندوستان میں واپس کر دے گا۔ مدرسے کے ساتھ رہیے انشاءاللہ، مدرسے کے ساتھ جینا ہے، خانقاہ کے ساتھ جینا ہے۔ مدرسے نے کتنے ہی زیرہ کو ہیرا بنایا، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا، اس کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش، اس نے 274 بیگھہ میں ایک حوض بنایا، 274 بیگھہ، 274 بیگھہ میں ایک حوض بنایا۔ یہ حوض کس کے لیے بنا تھا؟ نماز کے وضو کے لیے بنا تھا، بادشاہ نے بنایا۔ یہ بادشاہ حوض بنا رہا ہے، اور حوض کیسے بنا آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا۔ بادشاہ پریشان تھا، اتنا بڑا حوض کیسے بنا ہے۔ بشارت ہوئی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہے، پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا میں وضو کے لیے حوض بنانا چاہ رہا ہوں اور وہ جگہ متعین نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، گھوڑے نے ٹاپ ماری، اس سے چشمہ پھوٹا، بس آنکھ کھلی۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اپنے استاذ کو لے کر کے اس جگہ پر آئے تو دیکھا کہ وہاں چشمہ پھوٹ رہا تھا، بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، نبی کی بشارت ہو رہی ہے، یہ بادشاہ اللہ کا ولی ہے، حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کس کا نتیجہ تھا؟ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ میں نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو مسلمانوں کی حکومت کتنی لمبی چوڑی تھی؟ 17% رقبہ میں۔ 17% کا مطلب 1 کروڑ
1,57,00,000 مربع میل پر مسلمان حکومت کرتا تھا۔ 1,57,00,000 مربع میل پر مسلمان حکومت کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان زندہ تھے، ٹیپو سلطان زندہ ہے، مسلمانوں کی حکومت 1,57,00,000 مربع میل، 17% رقبے پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، مسلمانوں کی حکومت چھوٹی ہونے لگی۔ کہاں 1,57,00,000 ٹیپو سلطان شہید ہوئے، 50 سال بھی نہیں گزرے، مسلمانوں کی حکومت 45 لاکھ مربع میل پر رہ گئی، صرف 5% حکومت۔ ٹیپو سلطان اتنے بڑے انسان کیسے بنے؟ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی حاصل کی، اس لیے ٹیپو سلطان شیر خدا بن گئے۔ تیسرا نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تیسرا نمونہ، ایک بادشاہ گزرا، اس کے دل میں خیال آیا میں کس کا بیٹا ہوں۔ بادشاہ گزرا ہے، خیال آیا دین کے بہت سارے شعبے ہیں، اصل شعبہ کون ہے؟ خیال آیا میں مسلمان ہوں، نبی کی بشارت نہیں ہو رہی ہے۔ راستہ چل رہے تھے، سڑک پر دیکھا کہ ایک طالب علم قرآن پڑھ رہا ہے، سڑک کی روشنی میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا قرآن یہاں پڑھ رہے ہو، سڑک پر آ کر کے قرآن پڑھ رہے ہو، مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مسجد میں روشنی نہیں ہے، سڑک پر روشنی ہے، اس روشنی میں آ کر کے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹے غم مت کرو، کل سے روشنی کا انتظام مسجد میں کر دیا جائے گا، تمہیں سڑک پر آ کر کے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رات میں سوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، اے سبکتگی کے لڑکے، تم نے میرے وارث کی عزت کی، اللہ اس دنیا میں اس دنیا میں تمہیں عزت دے گا۔ سازش تھی یہ ہمیں لڑا کر راج کریں گے ہر دم، جھکا دیا ہم نے انگریزوں کے غرور کا پرچم، کے غرور کا پرچم، ملا ہمیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ انشاءاللہ مدرسے والے پر، مدرسے کی تعلیم پر، مدرسے کے علماء پر اعتراض نہیں کریں گے، مدرسے کو تعاون دیں گے، مدرسے میں بچے کو تعلیم دلائیں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کسان عالم کے پاس آیا مناظرہ کرنے کے لیے، آپ بہت بڑے عالم ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر سوال کا جواب دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو 10 روپے لگیں گے۔ آپ عالم ہیں، سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کو 10 روپے لگے گا۔ اور اگر مجھ سے آپ نے سوال کیا اور میں جواب نہیں دے پایا تو میں 5 روپے دوں گا۔ آپ عالم ہیں، آپ کو 10 روپے لگیں گے، میں جاہل ہوں، مجھے 5 روپے لگے گا۔ تو عالم نے کہا کہ سوال کرو۔ اس نے کہا وہ کون سی چڑیا ہے جس کے سر پہ پیر ہے؟ اب عالم کا سر چکرا کون چڑیا ہوگی، کہاں کی چڑیا ہوگی؟ آدھا گھنٹہ تک سوچتے رہے، جواب نہیں ملا۔ ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لیا کہ بھائی مجھے نہیں ہے پتا ہے، آپ بتائیے۔ کہ جب آپ کو پتا نہیں 10 روپے لائیں، 10 روپے لے لیا۔ اب عالم نے کہا کہ تم بتاؤ وہ کون سی چڑیا؟ کہا مجھے بھی معلوم نہیں، لیجیے 5 روپیہ۔ میں بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا، الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی طرف کو دیکھو، فکروں کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند، پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پھستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند۔ میں آپ سے صرف وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، میرا پیغام ختم ہو چکا ہے، وعدہ لینے میں صرف 2 منٹ لگیں گے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ صرف 5 کام کیجئے، آپ کے ساتھ خدا ہے، جس کے ساتھ ہوگا مولا، کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ؟ حکومت آئے گی اور جائے گی، اس کا کام آنے اور جانے کا ہے۔ یہ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ صرف آپ 5 کام کیجئے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے۔ صرف 5 کام، دین پر کھڑے ہو جائیے۔ کیسے؟ جیسے بھوکا کھانے پر کھڑا ہوتا ہے، جیسے بیمار دوائی پر کھڑا ہوتا ہے، ایسے دین پر کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ۔ پہلا کام۔ دوسرا کام، دشمن کی دولت، گاڑی بنگلہ کو دیکھ کر کے مایوس مت ہوئیے، یہ جہنم کے قیدی ہے، مرنے کی دیر ہے، جہنم انتظار کر رہا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔
تیسرا کام، حرام سے بچیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ حرام سے ایسے بچیے جیسے آدمی زہر سے بچتا ہے، زہر جان لیتا ہے، حرام ایمان لے لیتا ہے۔ چوتھا کام، آدمی کو آدمی دیکھ کر کے بنتا ہے بگڑتا ہے۔ 3 آدمی کے پاس بیٹھیے آپ کو نفع ہوگا، 5 آدمی کے پاس مت بیٹھیے آپ کو نقصان ہوگا۔ عالم کے پاس بیٹھیے، بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھیے، ڈاکٹر کے پاس بیٹھیے، آپ کو نفع ہوگا۔ 5 آدمی کے پاس مت بیٹھیے، جھوٹے کے پاس مت بیٹھیے، نافرمان کے پاس مت بیٹھیے، بے وقوف کے پاس مت بیٹھیے، رشتہ توڑنے والے کے پاس مت بیٹھیے، بخیل، کنجر، مکھی چوس کے پاس مت بیٹھیے۔ میں آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دین کا مسئلہ بڑا نازک ہے، سب سے مت پوچھئے، جو ماہر عالم ہے اس سے پوچھئے۔ ماہر عالم سے پوچھیں گے آپ کو صحیح مسئلہ بتائے گا۔ اگر آپ نے سب سے مسئلہ پوچھ لیا، اگر اس نے غلط بتا دیا، وہ خود گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ 5 کام پر کھڑے ہو جائیے، حکومت کا کام آنا ہے جانا ہے، ہمارے ساتھ مولا ہوگا، جب مولا ہوگا تو نواب سراج الدولہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حال، منتشر اجزاء سب ان کے ہو گئے۔ معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، معتصم کب ہے یہ حبل اللہ سے، دیکھ لو جھاڑو سے تن کے ہو گئے۔ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے بے نور، چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ کھیت کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔